السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا نام سر؟ محمد ایاز احمد مصباحی۔ اچھا سر، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محرم ہوگا تو محرم اس میں کچھ جانکاری لوگوں تک دیجیے، ہمارے چینل کے مادھیم سے لوگ جانیں یہ محرم کس لیے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس لیے منایا جاتا ہے، یہ چیز کے لیے جانکاری۔ یہ محرم جو منایا جاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں جنت کا سردار بتایا گیا۔ آپ کے والد صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی، پھر آپ کے منہ میں اپنے لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا۔ برادران اسلام، یہ وہ نام ہے، اس سے پہلے امام حسن یا امام حسین دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا۔ سب سے پہلے کسی کا نام اگر رکھا گیا تو حضرت حسن امام حسین، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام رکھا گیا۔ یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں، اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا۔ جی، اور حسن اور حسین کے والد صاحب کا نام اگر پوچھنا چاہیں تو؟ حسن اور حسین کے والد صاحب کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا حافظ جی کو جانکاری ہے اس معاملے میں۔ اور جو بھی بتانا چاہیں کہ جو محرم کے بعد 10ویں منایا جاتا ہے، 10ویں کے بعد جو ہے یہ اور 40 منایا جاتا ہے، 20واں منایا جاتا ہے، اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو 10ویں جو منائی جاتی ہے 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ نے اپنے بال بچوں، اپنے خاندان والوں تک کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا، جو چیزیں شریعت میں جائز نہیں تھیں وہ اس کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اگزامپل کے طور پر وہ شراب پینا، نمازیں چھوڑنا، بہنوں کے ساتھ رشتہ کرنا، تمام طرح کی برائیاں اس کے اندر تھی۔ امام حسین اس کے خلاف صرف اسی بات پر تھے کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ امام حسین کی عزت نے گوارا نہ کیا کہ وہ شریعت کے خلاف یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ اسی کی لڑائی ہوئی، اسی کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر مکہ سے پھر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ پھر سارے واقعات 61 ہجری کے دن ہوئے، یعنی وہ دن جمعہ کا تھا۔ 61 ہجری کے دن امام حسین اور آپ کے ساتھی شہید ہوئے، اور امام حسین کی یاد میں آج تک ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے ان کی یاد مناتے ہیں۔ سر، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو ڈھول بجانے والا جو لوگ بجاتے ہیں محرم میں، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام حسین کی یاد میں جو ڈھول ہو یا لکڑی ہو یا جو ماتم وغیرہ ہوتا ہے، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جو لوگ مناتے ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ڈھول تاسا یزید نے بجوایا تھا امام حسین ان کے ساتھیوں کے شہید ہونے کی خوشی میں، اس خوشی کو اس نے منایا۔ آج ہم اور آپ کے اندر وہ برائی پھیل گئی کہ ہم اور آپ بھی محرم میں یا 10واں 20واں جو ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، ہم اور آپ لاٹھیاں کھیلتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ یہ سارے کام شریعت کے خلاف ہیں۔ بس صحیح طریقہ ہے محرم منانے کا، وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ یہ طریقہ منانے کے یہ کہ ہم اور آپ امام حسین کی یاد میں محفلیں کریں، ان کے نام سے ڈیگے چڑھائیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، ان کے نام پر جتنا ہو سکے صدقہ کریں، لنگر لگائیں، اور ان کی یاد میں ہم اور آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کروائیں۔ 9ویں 10ویں کو ہم اور آپ روزہ رکھیں، یہ محبت کا ثبوت ہے۔ اور سارے جو کام ہوتے ہیں ڈھول تاثیر سے تو شیطانی کام ہے، شریعت کے خلاف کام، شریعت کے خلاف بدعت کا کام۔ سر، آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جو اسلام میں اللہ کے رسول نے فرما دیے ہیں شریعت کے خلاف ہے تو ہے، اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی وہ نہیں ہے۔ اور ہم امت رسول میں سے ہیں، اگر ہم شریعت کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس رسول کی امت میں پھر ہم بھئی شریعت کی جو اللہ کے رسول نے فرما دیے ہیں کہ یہ شریعت میں حرام ہے تو حرام ہے، اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اچھا اس کو اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے فتویٰ میں لکھا ہے کہ ڈھول تاشے یا دیگر جو خرافات ہوتے ہیں محرم میں، ماتم ہوتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ ہاں اس کے جو یوم عاشورہ کے روزے ہیں اس کو رکھیں، اور غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائیں، یہ ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے
یاد میں ہم اپنے سینہ پھاڑیں، جنجیروں سے وہ کرتے ہیں، بلیڈ سے وہ کرتے ہیں، یہ سب شریعت میں نہیں ہے، یہ سب خرافات ہے، یہ ایک ریا ہے، یہ دکھاوٹی ہے.